اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ تنافس کا مہینہ ہے، یعنی ایک دوسرے کی حفظ میں کام کیا جائے اور مقابلے میں دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کام کیا جائے۔ تنافس تو ویسے بھی اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر جنت کی نعمتوں کے حاصل کرنے کے حوالے سے بیان فرمایا ہے، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ ایسے ہی اللہ جل شانہ نے حکم دیا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اللہ کی بخشش اور جنت کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ پھر خصوصی طور پر ماہ رمضان کے حوالے سے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے حوالے سے بیان فرمایا، شہر مبارکۃ، یہ برکت کا مہینہ ہے، یغشاکم اللہ فیہ، اس میں اللہ تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمُ الرَّحْمَةَ، اور تم پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، تمہارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ جل شانہ فرشتوں کے سامنے تم لوگوں پہ فخر کرتے ہیں، اور اللہ جل شانہ تمہاری تنافس کو دیکھتے ہیں، لہذا بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کا جذبہ اللہ کو دکھاؤ۔ اور آگے فرمایا کہ یقیناً اس مہینے میں بدبخت ہی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی زندگی میں نیکی کے کاموں سے ایک دوسرے سے بڑھنے کا جذبہ 100% پایا جاتا تھا، ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم جاری فرمایا، تو میں نے سوچا کہ آج کے دن میں سب سے آگے بڑھوں گا، لہٰذا میں نے گھر کا آدھا مال اٹھا کے حضور کے سامنے پیش کیا۔ حضور نے پوچھا کیا لائے ہو؟ میں نے کہا آدھا مال گھر میں چھوڑا، آدھا آپ کے سامنے پیش کر چکا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اس دن اپنے گھر کا سارا مال لے کر تشریف لائیں اور فرمایا کہ میں صرف اللہ کا نام ہی گھر میں چھوڑ چکا ہوں۔ لہذا میں سوچ رہا تھا کہ میں تو آج ابوبکر سے آگے بڑھوں گا، لیکن آج ابوبکر پھر سبقت لے گئے۔ بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہر ایک طبقے والے کوشش کرتے تھے۔ جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ غریب لوگ تشریف لائیں، اے اللہ کے رسول، یہ جو ہم میں مالدار لوگ ہیں یہ تو ہم سے اعلیٰ درجات کو حاصل کرنے میں آگے بڑھ گئے۔ حضور نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں اور یہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں تو یہ بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن یہ لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں اور ہمارے پاس صدقہ خیرات کے لیے کچھ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا میں تم لوگوں کو ایک وظیفہ دیتا ہوں، جس کو کرنے سے تم سب سے آگے بڑھ جاؤ گے اور تم تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا سوائے اس شخص کہ وہ بھی یہ وظیفہ کرنے لگے۔ تو حضور نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا اہتمام کرو۔ تو جب وہ غریب لوگوں نے یہ شروع کر دیا اور مالداروں نے ان کو دیکھا کہ یہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں، تو انہوں نے بھی یہ سنا اور وہ پڑھنے کا اہتمام کرنے لگے۔ تو دوبارہ وہ غریب لوگ آئے اور اللہ کے رسول
کہ وہ تو اب یہ بھی کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل اور مہربانی ہے جس پر اللہ کر لیتے ہیں۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اندر کی عادت تھی، اس لیے رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُنَادِي مُنَادٍ، آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر، اے خیر طلب کرنے والے، اقبل آگے بڑھو، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے شر کے طلبگار رک جا، بس کر۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، نیک اعمال کو اختیار کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے۔ ایسے فتنے آئیں گے جس طرح کے رات کا اندھیرا ہوا کرتا ہے، اور ایسا حال بن جائے گا کہ بندہ صبح کو مومن تو رات کو کافر بنے گا، شام کو مومن تو صبح کو کافر بنے گا، اور وقت ایسا آئے گا کہ ہر بندہ چند ٹکوں کے عوض اپنا ایمان بیچ ڈالے گا، اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ اس لیے نیک اعمال میں لگنا اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، روزانہ کے اعتبار سے فرض نماز کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا، اور یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے اس امت کے اپنی رحمت کے توفیل اس مہینے کے اندر نفل کو فرض کا درجہ دیا ہے، اور فرض کو 70 فرض کا درجہ دیا، یعنی 70 فرض پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب